بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد بلاگز میں خوش آمدید۔ یو ایس وزٹ ویزا کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یو ایس وزٹ ویزا ایک ایسا ویزا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا میں ویزے آپ نے اپلائی کرنے ہوں ان سب کی ریکوائرمنٹس میں سے سب سے آسان اپلائی کرنے کے لیے جو ویزا ہے وہ یو ایس وزٹ ویزا ہے۔ کل میں ویسے ہی سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ کنسلٹنٹ جو میری اس بات سے ایگری نہیں کرتے تھے، کل میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اس بات پہ ایگری کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ جی یو ایس وزٹ ویزا جو ہے وہ بڑا آسان ہے، اس میں کوئی ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پروف آف بزنس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پروف آف جاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض بھی کر رہے تھے کہ جی سجاد صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس وزٹ ویزا جو ہے وہ بغیر ڈاکومنٹس کے اپلائی ہو جاتا ہے، تو بغیر ڈاکومنٹس کے ویزا تو دنیا میں کہیں اپلائی نہیں ہوتا۔ دیکھیے اصل میں ہر بندے کا چیزوں کو سمجھنے کا اپنا ایک طریقہ کار اور اپنا ایک جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے۔ یو ایس وزٹ ویزا ایک ایسا ویزا ہے جو کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی نہیں پڑھا لکھا، کوئی دیہاتی ہے، کوئی شہری ہے، اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جی پڑھے لکھے بندے کو ملنا ہے اور جو دیہاتی ہے اس کو نہیں ملنا۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہماری ایک فیملی جو ہے ان کا انٹرویو تھا، تو 2 بچوں کے ساتھ انہوں نے اپلائی کیا، تو 2 بچوں کے ساتھ جب اپلائی کیا تو انہوں نے ہسبینڈ وائف کو دے دیا اور ایک بچے کو دے دیا اور ایک بچے کو نہیں دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایمبیسی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر ان کے 2 بچے ہیں اور دونوں کو ہم نے ویزا دے دیا تو شاید یہ جا کے وہاں پہ اسائلم کلیم کر لیں گے، یا ہمارے ہاں ظاہری بات ہے 90+ ریشو جو ہے وہ یہی ہوتی ہے لوگوں کی، 90% + ریشو یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم واپس نہ آئیں، اپنی سیٹلمنٹ کر لیں۔ یو ایس وزٹ ویزا جو ہے اس میں بہت جو ہے وہ آسانی ہے اپلائی کرنے میں۔ اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، پاکستانی پاسپورٹ ہے، آپ کوئی کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ جاب کرتا ہے یا وہ بزنس کرتا ہے، اس کے علاوہ تو دنیا میں اور تو کوئی کام نہیں انسان کر رہا ہوتا۔ تو یہ کوئی بھی شخص جس کے پاس یہ بنیادی ڈاکومنٹس ہیں، آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ اور فیملی کی ڈیٹیلز، اور اس کے بعد جو بھی وہ کر رہا ہے اس کی ڈیٹیل ہو، تو اس کے اوپر آپ وزٹ ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی بینک سٹیٹمنٹ کی نہیں ضرورت ہوتی۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یو ایس وزٹ ویزے کے لیے کسی قسم کی کوئی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ امبیسی کی ویب سائٹ پہ آپ کے جا کے دیکھ لیں، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی ان کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، نہ کوئی کنفرم ٹکٹ چاہیے، نہ کوئی انشورنس چاہیے۔ بہت سارے لوگ انشورنس کے نام پہ پیسے لے لیتے ہیں، بہت سارے ٹکٹوں کے نام پہ پیسے لے لیتے ہیں، بہت سارے ویسے کہتے ہیں جی ویزا لگے گا تو ہم آپ سے اتنے پیسے لیں گے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے یو ایس اے کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو اپنے جو اویلیبل ڈاکومنٹس ہیں وہ لے کے کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جو آپ کا قریبی ہے یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کو میری کو سمجھے گا، کیونکہ کنسلٹنٹ جب تک آپ کی فائل کو، آپ کی پرسنالٹی کو سمجھے گا نہیں تب تک وہ آپ کا کیس اپلائی نہیں کر سکتا۔ ایسی ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جب تک آپ کا معائنہ نہیں کر لیتا، آپ سے بات چیت نہیں کر لیتا، آپ کی تکلیف کو سمجھ نہیں لیتا، تب تک وہ میڈیسن لکھ کے نہیں دے سکتا۔ تو آپ اگر یو ایس اے کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، یا جو بھی آپ کا سورس آف انکم ہے، اس کے اوپر آپ امریکہ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جی جو ہے وہ بہت امیر بندہ ہے تو اس کو ویزا ملے گا اور جو غریب آدمی اس کو نہیں ملے گا۔ امریکنز کی پالیسی بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ابھی چونکہ جن لوگوں نے 8-9 مہینے پہلے یو ایس اے کے وزٹ ویزے جو ہیں وہ اپلائی کیے ہوئے تھے، ان کی اپوائنٹمنٹس چونکہ ارلی ایمبیسی نے کچھ لوگوں کی خود ہی کر دیا ہے، تو میں کافی زیادہ ان چیزوں میں بزی ہوں۔ ڈیلی بیسس پہ لوگوں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، ویزے لگ بھی رہے ہیں، ویزے ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ آج کل بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن ویزا جو مل رہا ہے وہ اسی بیس کے اوپر مل رہا ہے کہ سمپل جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے اوپر نہ کسی سے وہ بینک سٹیٹمنٹ پوچھتے ہیں، نہ کسی سے وہ بزنس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل لیتے ہیں، سمپل 3-4 کویشچن ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ان کی اپنی ایک ججمنٹ ہوتی ہے، یا آپ کی جو فائل یا جو آپ کا D-160 فارم آپ نے فل کیا ہوا اس میں جو آپ نے انفارمیشن دی ہوئی ہے، اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر وہ ان کی اپنی ایک جو ہے وہ سیکیورٹی انالیسز ہے، اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے،
کیا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں تو ملوث نہیں ہے جو کہ اگینسٹ دا کنٹری لائلٹی ہے یا کسی دوسری کنٹری کے اگینسٹ ہے، یا کسی مذہبی تنظیم سے، جو ایسی تنظیمیں جن کا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں انوالو ہیں جو کہ ہمارے ہاں کرمنل ایکٹیویٹی سمجھا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر سمپل آپ سادے ڈاکومنٹس کے ساتھ اپلائی کریں تو آپ بالکل ویزا حاصل کر سکتے ہیں. شرط اتنی ہے کہ آپ کو ایمبیسی فیس خرچ کرنی پڑے گی، آپ کو کنسلٹنسی فیس پے کرنی پڑے گی جس سے بھی آپ کروائیں گے. ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اس بات سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، جی میں ویزا اپلائی کروں گا، ریجیکٹ ہو جائے گا، میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے. میں ایک بات بڑی آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں 2 طریقے ہیں ویزے لگوانے کے. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کنسلٹنٹ کو فیس دیں اور اس کے اوپر کام چھوڑ دیں، وہ کام جو ہے ایمانداری سے کرے، آگے اللہ کی مرضی اور آپ کی قسمت ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایجنٹ کو 10-20 لاکھ روپیہ دے دیں اور پھر اس کے پیچھے پھرتے رہیں. تو بیسٹ طریقے کا یہی ہے کہ بھائی جان جو آپ نے 20 لاکھ روپیہ دے کے 20 سال کسی کے پیچھے ذلیل ہونا ہے، آپ 1 لاکھ روپیہ یا جو بھی ایک کنسلٹنسی کسی کی اپنی مرضی سے، ہر کسی کی ایکسپرٹیز کے مطابق کنسلٹنسی ہے، لیگل کنسلٹنسی پے کریں، ایمبیسی کی فیس پے کریں اور اللہ کا نام لے کے جا کے انٹرویو دیں. ہاں انٹرویو پہ جانے سے پہلے اپنے کنسلٹنٹ کو یہ ضرور کہیں کہ آپ کو تیاری کروا دیں، آپ کے جو فارم ہے اس کے اکارڈنگ آپ کا تیاری کر کے جانا یہ بہت ضروری ہے، یہ بالکل جانا چاہیے آپ کو. تو ہم لوگ یو ایس آئی کا جو بھی اس کے پروسیجر ہے، جو کنسلٹنسی ہے، یو ایس اے کی کنسلٹنسی پلس انٹرویو کی تیاری پلس اپوائنٹمنٹ، یہ ساری کنسلٹنسی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ نے یو ایس اے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہو تو ہمارے آفس کے نمبر پہ، واٹس ایپ نمبر پہ آپ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. کوشش یہی کریں کہ آپ جو ہے وہ آفس وزٹ کر لیں تاکہ بیٹھ کے مجھ سے اپنا کیس جو ہے وہ ڈسکس کر لیں. جو لوگ گھر بیٹھے یہ چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر ہی ساری دنیا کی انفارمیشن ان کو مل جائے اور وہ گھر بیٹھے ویزا مل جائے، ایسے دنیا میں کوئی ویزا نہیں ہے جو گھر بیٹھے مل جائے. آپ کو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، گھر سے نکلنا پڑے گا، تکلیف کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی حرکت میں ہی برکت ہوتی ہے. تو اگر آپ کو وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہو یو ایس اے کا، یو کے، کینیڈا، شنجن یا کسی بھی اسٹیٹس کا، تو ہم لوگ کنسلٹنسی کر رہے ہیں. آپ آ کے مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں. مشورے کی کوئی فیس نہیں ہے. 11 سے 6 آفس اوپن ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.